بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آہستہ بازار کی گلیوں میں چل رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں لکڑی کی پرانی چھڑی تھی اور چہرے پر وہی معصوم سی مسکراہٹ۔ لوگ انہیں دیوانہ کہتے تھے، مگر جو ان کی بات کو سمجھ لیتا وہ جان لیتا کہ دیوانگی کے پیچھے کتنی بڑی دانائی چھپی ہوئی ہے۔ اس دن بازار غیر معمولی طور پر بہت بھرا ہوا تھا۔ دکانوں پر خریداروں کا رش تھا، آوازیں بلند ہو رہی تھیں، کہیں سودا ہو رہا تھا، کہیں جھگڑا، کہیں ہنسی۔ اس شور کے درمیان ایک جگہ لوگوں کا بڑا مجمع لگا ہوا تھا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ رکے، چھڑی زمین پر ٹکائی اور آہستہ آہستہ لوگوں کے درمیان راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھے۔ کسی نے ناراضگی سے دیکھا، کسی نے دھکا دیا اور کسی نے مذاق اڑایا، مگر حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے آگے بڑھتے رہے۔ جب وہ مجمع کے درمیان پہنچے تو دیکھا کہ شہر کا داروغہ سینہ تان کر کھڑا ہے اور بڑے غرور سے لوگوں سے کہہ رہا ہے، میں ایسا عقل مند انسان ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لوگ فوراً خوشامد میں لگ گئے۔ بالکل درست فرمایا، آپ جیسا ہوشیار پورے شہر میں نہیں، آپ کو بے وقوف بنانا ناممکن ہے۔ داروغہ مونچھوں کو تاؤ دے کر سکون سے مسکرا رہا تھا، اس کے چہرے سے غرور صاف ٹپک رہا تھا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر اپنی چھڑی زمین پر زور سے ماری، ٹھک۔ مجمع کی نظریں ان کی طرف اٹھ گئیں۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے سکون سے کہا، داروغہ صاحب اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں۔ لوگ ہنس پڑے، ارے یہ دیوانہ کیا کہے گا، اس کی باتوں پر کون دھیان دے گا؟ داروغہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں ہاں دیوانے، تم بھی بول لو۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سنجیدگی سے کہا، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، مگر میں چاہوں تو ابھی آپ کے اس دعوے کو غلط ثابت کر سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی مجمع میں زوردار کہا گونج اٹھا۔ داروغہ نے تکبر سے کہا، اچھا تو پھر ثابت کرو۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے چھڑی سنبھالی اور آہستہ سے بولے، مجھے اس وقت ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا ہے، میں ابھی جاتا ہوں اور واپس آ کر آپ کو دھوکہ دے کر دکھاؤں گا۔ داروغہ ہنس پڑا، مجھے کوئی جلدی نہیں، میں یہیں کھڑا ہوں، جاؤ اور واپس آؤ۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، داروغہ صاحب اپنے وعدے سے پھر مت جائیے گا۔ اور پھر وہ آہستہ آہستہ مجمع سے نکل گئے۔ داروغہ دوبارہ اپنی تعریف میں مشغول ہو گیا۔ لوگ پھر اس کی خوشامد کرنے لگے، مگر وقت گزرتا گیا، دھوپ آہستہ آہستہ ڈھلنے لگی۔ داروغہ کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، اس کے چہرے پر ہلکی سی بے چینی نمودار ہونے لگی۔ کسی نے کہا وہ دیوانہ شاید راستے میں کہیں رک گیا ہوگا، کسی نے ہنس کر کہا بچوں کے ساتھ کھیلنے میں لگ گیا ہوگا، مگر وقت مزید گزرتا گیا اور حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ واپس نہ آئے۔ اب مجمع میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے، کچھ لوگ آہستہ آہستہ گھروں کو واپس جانے لگے۔ داروغہ کا چہرہ اب سرخ ہونے لگا تھا، اسے سمجھ آ چکی تھی کہ اصل کھیل کیا تھا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اسے دھوکہ دے کر جا چکے تھے اور وہ خود لوگوں کے سامنے کھڑا انتظار کرتا رہ گیا۔ آخرکار اس نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا، یہ پہلی بار ہے کہ مجھے کسی نے دھوکہ دیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر مجمع میں سے کسی نے بلند آواز میں کہا، اور وہ بھی ایک دیوانے نے۔ یہ سنتے ہی پورا بازار کہکہوں سے گونج اٹھا۔ داروغہ خاموش کھڑا رہا اور حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کہیں دور شہر کی کسی گلی میں اپنی چھڑی ٹیک ٹیک کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔